بلال عبداللہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو اس کی نظر صدف پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہمشہ یہ دیکھ کے بہت انسیکیور ہوتی ہے کیونکہ وہ خود دل ہی دل میں بلال عبداللہ کو چاہتی ہے۔ صدف ایک نظر بلال عبداللہ کو دیکھنے کے بعد ہمشہ کو بلاتی ہے۔ ہمشہ صدف کے پاس آتی ہے اور صدف سے کہتی ہے تم نہیں ملو گی ان سے؟ صدف کہتی ہے نہیں۔ ہمشہ کہتی ہے وہ کینیڈا جا کر واپس آیا ہے تمہارے ابا کی خبر سن کے، تمہیں ملنا چاہیے اس سے، لیکن صدف ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہمشہ کہتی ہے کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ صدف کہتی ہے ہاں، لیکن وجہ نہیں بتاتی۔ ہمشہ کہتی ہے اور جب ان کے پاس جاب کرو گی تب کیا کرو گی؟ تب تو ملنا پڑے گا۔ صدف کہتی ہے نہیں ملنا پڑے گا، میں ان کے پاس جاب نہیں کروں گی۔ بلال عبداللہ صدف کی ماں سے افسوس کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے اپنے آخری خط میں پاپا نے لکھا تھا کہ ان کے علاوہ کسی پر اعتبار مت کرنا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ان کو پاپا کے ساتھ ہی دیکھا، ابھی وہم بھی نہیں ہوا کہ وہ مر جائیں گے۔ میں شاید آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ ان کے چلے جانے سے مجھے کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور صدف کی ماں سے کہتا ہے آپ پلیز ہمت سے کام لیجئے۔ اسی دوران زاویار بھی آ جاتا ہے۔ بلال عبداللہ زاویار سے گلے ملتا ہے۔ ہمشہ صدف سے کہتی ہے میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ایسی جگہ جہاں تمہارے ابا نے 30 سال دے دیے تم وہاں کام کرنے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ صدف کہتی ہے میں اتنا ہی چاہتی ہوں جتنا ڈیزرو کرتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بلال عبداللہ زاویار سے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے آپ سے کبھی میرے بارے میں بات نہیں کی؟ زاویار کہتا ہے جی کہتے تھے یو آر اے ونڈرفل بزنس ڈیلر۔ بلال عبداللہ پھر کہتا ہے ان سے میرا ایک رشتہ بھی تھا، وہ میرے لیے باپ کی طرح تھے، اور مجھے بھائی سمجھ کر بتاؤ کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ زاویار کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ زاویار کی ماں کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ بس دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ بلال عبداللہ زاویار سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں چاہتے؟ زاویار کہتا ہے میری بہن ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ پھر بلال عبداللہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے اپنا خیال رکھیے گا، اور کبھی لگے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو بتائیے گا، اور ان کو اپنا کارڈ دے دیتا ہے۔ صدف کی ماں صدف سے کہتی ہے اتنا بڑا آدمی اگر گھر آئے تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ باپ کے مرنے کا افسوس ہی کیوں نہ کرنے آیا ہو۔ زاویار صدف کو کہتا ہے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے میں نے سوچا کہ 5-6 کروڑ کی بات کرتا ہوں، پھر میں ڈر گیا، لگا کہ تم ڈانٹو گی۔ صدف کہتی ہے شٹ اپ۔ زاویار کہتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صدف زاویار سے پوچھتی ہے کہ یہ 5-6 کروڑ کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے؟ زاویار کہتا ہے ایسے ہی کہہ رہا تھا میں۔ صدف کہتی ہے زاویار سچ بتاؤ مجھے، ابا نے کسی سے قرضہ تو نہیں لیا تھا؟ زاویار کہتا ہے نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، جب جاب کروں گا تو بلال عبداللہ کو ضرور کنسیڈر کروں گا۔ بلال عبداللہ ہمشہ سے کہتا ہے کہ آج مرزا صاحب کی فیملی سے ملا ہوں تو ایسا لگا کہ مرزا صاحب کی کہی ہوئی بات ان کے چہروں پر لکھی ہے، پھر بھی میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمشہ کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی قسم کی ہیلپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ شاید وہ بلال عبداللہ کو بھی جوائن نہیں کرے گی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، پھر بھی تم ان سے کانٹیکٹ میں رہنا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا کہ اس کے لیے مجھ سے ملنے کی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی انہیں۔ عمار ہمشہ سے پوچھتا ہے کہ صدف کب جوائن کر رہی ہے؟ ہمشہ کہتی ہے کبھی نہیں، اسے کسی اچھی جگہ سے آفر مل گئی ہے۔ عمار حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال عبداللہ سے اچھی آفر کون کرے گا؟ ہمشہ کہتی ہے پوچھا تھا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا کہ وہ بلال عبداللہ کو کیوں نہیں جوائن کرے گی، اور وجہ نہیں بتائی اس نے۔ عمار کہتا ہے میری وجہ سے وہ یہاں کام نہیں کرے گی۔ ہمشہ کہتی ہے جی نہیں، یہاں جوائن نہ کرنے کی وجہ تم نہیں ہو، کوئی اور ہے۔ عمار اس سے پوچھتا ہے تمہیں میری قسم بتاؤ کس کی وجہ سے جوائن نہیں کرے گی وہ؟ ہمشہ نہیں بتاتی اور کہتی ہے کسی کی بات اور نام چھپا رہے تو اچھا ہے۔ صدف ایک موبائل چارجنگ پہ لگاتی ہے تو زاویار کہتا ہے یہ موبائل تو ابا کا ہے۔ صدف کہتی ہے اب یہ فون میں استعمال کروں گی، اور شاید ابا کے کئی جاننے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ اسی دوران اس کے ابا کے فون پر کال ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ سے ایک بندہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے گھر کی قیمت لگوائی تھی، میں کب سے کال کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ صدف کہتی ہے میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں، اور حیران ہوتی ہے کہ ابا نے گھر کی قیمت کیوں لگوائی۔ صدف کے ذہن میں پھر زاویار کی پیسوں والی بات آ جاتی ہے۔ صدف زاویار کو سب بتاتی ہے اور کہتی ہے کیوں بلال عبداللہ سے 5-6 کروڑ مانگنے کی بات کر رہے تھے؟ زاویار کہتا ہے مذاق کر رہا تھا میں، لیکن صدف کے بارہا پوچھنے پر زاویار کچھ نہیں بتاتا اسے۔ پھر اچانک صدف کے ذہن میں زاویار کی رپورٹس کا خیال آتا ہے، اپنی امی سے کہتی ہے زاویار کی رپورٹس کہاں ہیں؟ صدف کی ماں کہتی ہے دراز میں پڑی ہیں، آؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ پریشانی کی کوئی بات تو نہیں؟ زاویار پیچھے سے صدف کو آواز دیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے امی کو مت بتانا۔ یہ تھی سن میرے دل کی 6th ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔